بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اس جملے کی ترکیب سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ہم اس پر اعراب لگاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اس کو انا پڑھیں گے کیونکہ ابتدائے کلام میں آ رہا ہے۔ انا کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے یہ اسم ہے، کیونکہ اس سے پہلے الف لام ہے اور یہ انا کا اسم ہوگا۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اس کے آخر میں ہم زبر لگائیں گے۔ ان الخرابہ یعنی خراب کہتے ہیں ویران جگہ کو، بے شک خراب جگہ۔ یکونو یہ فعل ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، اور ہوا ضمیر اس کا اسم ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور مع یہ مضاف ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اور اللہ اس میں جلالت یہ مضاف الیہ ہوگا یہاں پر، مع اللہ۔ ان الخرابہ یکونو مع اللہ، بے شک ویران جگہ یکونو ہو جاتی ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ عمارتن و بستانن، آباد ہو جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بستانن ویسے باغ کو کہتے ہیں، یہاں پر آباد ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مع یہاں پر مضاف مفعول فیہ بن رہا ہے، یکونو فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، اور مع یہ اس کا مفعول فیہ۔ عمارتن یہ معطوف علیہ ہوگا، واو حرف عطف، اور بستانن معطوف۔ ان الخرابہ یکونو مع اللہ عمارتن و بستانن، بے شک ویران جگہ ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ آباد ہو جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ یکونو فعل ناقص کی خبر ہوگی۔ یکونو فعل ناقص اپنے ہوا ضمیر اسم، مفعول فیہ اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا انا حرف مشبہ بالفعل کی۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، ان حرف ہے اور حرف کی ترکیب نہیں ہوتی، لہذا اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اگرچہ بظاہر یہ حرف سے شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ حرف کی ترکیب نہیں ہوتی لہذا اس کا اعتبار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔